السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہودی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند دینار قرض واپس لینا تھا۔ ایک دن آپ کسی راستے سے جا رہے تھے کہ وہ یہودی آپ کے قریب آیا۔ اس نے کہا، جب تک آپ میرا قرض ادا نہیں کریں گے اس وقت تک میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت میرے پاس ادائیگی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہودی نے کہا، جب تک آپ میرا قرض واپس نہیں دیں گے میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو میں تمہارے ساتھ یہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی وہاں جمع ہوتے گئے۔ جب انہوں نے یہودی کی یہ جسارت دیکھی تو انہوں نے اس یہودی کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے انہیں ہر طرح کی سزاؤں سے روک دیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم دور چلے جاؤ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت صحابہ وہاں سے دور چلے گئے۔ سورج لمحہ لمحہ گرم ہو رہا تھا اور اس کی تپش سے آپ کو اذیت پہنچ رہی تھی، یہاں تک کہ آپ کے چہرے مبارک سے پسینہ بہنے لگا۔ اس کے باوجود آپ نے کسی قسم کے غصے کا اظہار نہیں کیا اور کوئی سخت جملہ نہیں بولا۔ آپ سارا دن وہیں بیٹھے رہے اور ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں وہیں پڑھیں۔ پھر رات چھا گئی، آپ نے رات بھی وہیں گزاری اور فجر کی نماز بھی وہیں پڑھی۔ صحابہ یہودی کو ڈرانے دھمکانے لگے۔ آپ نے فرمایا، تم اس سے یہ کیسا سلوک کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی یہ جرأت کہ آپ کو یرحمک بنا کر پاس بٹھا لے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں کسی ہم پیمان یا کسی اور پر ظلم کروں۔ جب دن چڑھا تو یہودی نے کلمہ اسلام پڑھتے ہوئے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ میں اپنی دولت کا ایک حصہ راہ خدا میں دے دوں گا۔ میں نے آپ کو اس لیے نہیں روکا تھا کہ میں آپ کی توہین کروں۔ اس ذریعے سے میں آپ کے پیمانے صبر کو آزمانا چاہتا تھا، کیونکہ تورات میں نے آپ کی یہ صفت پڑھی ہے، محمد بن عبداللہ مکہ میں پیدا ہو کر اور طیبہ کی طرف ہجرت کرے گا۔ وہ ترہم اور سخت مزاج اور بیہودہ گوئی کرنے والا نہ ہوگا اور کوئی جھوٹی بات زبان سے نہیں کہے گا۔ اس طرح سے میں نے آپ کو یہاں رکھ کر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ تورات میں بالکل سچ کہا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث اور رسالت پر 3 سال بعد خفیہ طور پر دعوت اسلام دیتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ کھل کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں۔ ایام حج شروع ہوئے تو پورے جزیرۃ العرب میں سے مکہ کی طرف لوگ آنے لگے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور آپ نے بلند آواز سے فرمایا، لوگوں، میں اللہ کا آخری رسول ہوں، تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے، انہوں نے غور سے یہ اعلان سنا۔ سب کی خواہش ہوئی کہ وہ اعلان کرنے والوں کو دیکھیں۔ تو آپ صفا سے اتر کر مروہ آئے تو آپ نے وہاں پر بھی یہی اعلان کیا۔ جب ابو جہل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعلان سنا تو اسے سخت غصہ آیا۔ اس نے زمین سے پتھر اٹھا کر آپ کی طرف آپ کی پیشانی پر مارا۔ اس سے آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی، خون بہنے لگا، آپ کا پورا چہرہ خون سے بھر گیا۔ اس کے بعد تمام مشرکین آپ کو پتھر مارنے لگے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجبور ہو کر کوہ ابو طبیس پہ چڑھ گئے تو ایک چٹان پہ پیچھے جا کر چھپ گئے۔ مشرکین نے آپ کا تعاقب کیا لیکن آپ انہیں کہیں دکھائی نہیں دیے۔ ناکام مراد ہو کر آپ واپس آنا پڑا۔ اسی اصلاح میں حضرت علی علیہ السلام کو اس واقعہ کی اطلاع دی اور ان سے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مارے گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ سب کچھ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بہت دکھ ہوا۔ آپ ام المؤمنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے پاس آئے۔ ان سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ مشرکین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سرس باری کی ہے اور بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ
ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ آپ روٹی پانی اٹھائیں اور میرے ساتھ تلاش کرنے کے لیے چلیں، ممکن ہے ان کا کہیں نشان مل جائے۔ آپ وادی پر نظر رکھیں اور میں پہاڑ کے دامن پر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کو وہاں پر تلاش کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے آپ آگے بڑھے۔ یا رسول اللہ، ہمیں جواب دیں کہ آپ کہاں ہیں؟ میری روح آپ پر قربان، کس وادی میں آپ بھوکے پیاسے ہیں؟ آپ نے مجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں لیا تھا؟ حضرت خدیجہ رو رو کر فریاد کر رہی تھی، کوئی ہے کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر دے۔ کیا کسی نے انہیں دیکھا ہے جو مجھے متعلق کچھ بتائے؟ اس وقت جبرائیل الامین علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے۔ ان کے پیچھے ملائکہ کی بہت سی صفیں موجود تھیں۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے فرمان کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ہم اس قوم کو تباہ اور برباد کر دیں گے اور اس قوم کا اس دنیا میں کہیں نام و نشان نہیں دکھے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں عذاب انتقام کا حامی نہیں ہوں۔ پروردگار میری قوم کو معاف کر دے، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ جبرائیل الامین علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، خدیجہ سلام اللہ علیہا آپ کو تلاش کر رہی ہیں۔ خدیجہ کے رونے نے آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا ہے۔ آپ انہیں جواب دیں، خدا کی طرف سے اور ہماری طرف سے سلام پہنچائیں اور انہیں جنت کی بشارت دیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیجہ اور علی کو آواز دی اور انہیں اپنے پاس بلایا۔ دونوں شخصیات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ کی پیشانی پہ پٹی باندھی اور گھر لے آئے۔ جب مشرکین کو معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر آ چکے ہیں تو انہوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا اور سن بارش شروع کر دی۔ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا آپ کا دفاع کرنے لگے۔ جب سن باری میں وقفہ ہوا تو حضرت خدیجہ گھر سے نکلی۔ انہوں نے چیخ کر کہا، قریش، کیا تم میں شرم و حیا ختم ہو گئی ہے؟ تم اپنے قبیلہ کی معزز اور محترم خاتون کے گھر سنگ باری کرنے لگے ہو۔ اگر خدا کا خوف نہیں ہے تو دوسرے لوگوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع نہیں دو اور اپنی پوری زندگی کے لیے ذلت اور بدنامی کو نہ خریدو۔ مشرکین نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی گفتگو سنی تو ان کی ندامت کے مارے سر جھک گئے اور وہ شرمندہ ہو کر اپنے گھروں کی طرف چلے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز روح فزا واقعات کے ساتھ کیا تھا۔ آپ پر کروڑوں سلام۔ آپ نے لوگوں کو گمراہی اور ضلالت سے بچانے کے لیے قدم قدم پر تکلیف اٹھائی اور یہ سب کچھ آپ نے برداشت کی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور کلک کیجیے گا۔